السلام علیکم جی صاحب، کیا حال ہے؟ علیکم آپ ٹھیک ہیں؟ السلام ورحمۃ اللہ، باخیریت ہے؟ اللہ آپ کو بہت سلامتی دے. تھینک یو سر. سر، سب سے پہلے بہت مبارکباد. دونوں مناظرے باکمال مناظرے تھے. ماشاء اللہ. ایک سیچرڈے والا جس دن وہ آپ نے اہل حدیث صاحب سے گفتگو کی، اور دوسرا اس میں دوسرے دن میں کامنٹس کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اس دن زوم جو ہے وہ ایک طرح کا کریش کر گیا تھا، اور وہ جی سر. دوبارہ میں نے جب اس میں انٹر ہونے کی کوشش کی تو وہ میں اس میں انٹر ہو نہیں پا رہا تھا. صحیح ہے. لیکن یہ کہ بہت باکمال گفتگو. ان صاحب نے ان سے پہلے بہت سے علماء سے گفتگو کی، لیکن جس طریقے سے سیکوینس کے اندر آ کے یہ پھنس گئے، کیونکہ یہ سیکوینس سے ہٹ کے کویسچن کرتے ہیں. یہ عمارت پہ بالکل. گفتگو کرتے تھے، بنیاد پہ گفتگو انہوں نے کبھی کی بھی نہیں. جی سر. اور آپ نے سب سے بڑا جو یہ کمال کیا کہ ان کو سیکوینس کے اندر رکھا تاکہ یہ وہاں سے موو نہ کر پائیں. بالکل. دوسری ایک عجیب و غریب بات تھی، مطلب پہلا مناظرہ اور دوسرا مناظرہ دونوں انٹر لنک تھے. مطلب پہلے مناظرے میں جس طریقے سے اہل حدیث جناب اللہ کی ذات کو ایک باقاعدہ طور پہ مجسم ایک ذات کے طور پہ پیش کر رہے تھے، جو مطلب چلتی پھرتی ہے، متحرک ہے، سانس لیتی ہے، آتی جاتی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں وہ شاید اسی تصور خدا کی وجہ سے وہ ڈیویٹ ہو کے وہ اس طرف گئے. اگر یہ اہل بیت اطہار کے دیے ہوئے تصور کی طرف جاتے تو شاید یہ ایتھیزم کی طرف نہ جاتے. پہلی بات تو یہ. صحیح ہے. تو دوسری بات تو بہرحال قرآن پاک میں یہ ہے کہ سنریہم آیات، ہم اپنے آیاتنا، ہم اپنی آیات الفق دکھاتے ہیں والآفاس. آفاق میں بھی اور تمہارے نفوس کے اندر بھی. تو جس طرح یہ بگ بینگ جو ہے، جس کو 3.5 ارب 3.8 ارب سال پہلے، جس کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے، اس کو یہ آثار کی بنیاد پہ مانتے ہیں کہ ایک بگ بینگ ہوا تھا. تو اس کائنات میں پھیلے ہوئے اور انسانی نفس کے اندر جو موجود جو اس کی نشانیاں ہیں، اس سے اس کے ہونے کا ادراک کیوں نہیں رکھتے؟ باقی جہاں تک رہی ذات اہل بیت اطہار کی، تو صرف ایک کربلا ہے جس کے متعلق ابھی میرے ذہن میں ایک شعر آیا ہے جوش ملی آبادی کا، کہ تنہا وہ ایک اشارہ ہے معبود کی طرف، سجدوں سے کھینچتا ہے جو معبود کی طرف. یعنی وہ ان کا ایک سجدہ جو ہے وہ اس اللہ کے ہونے کا اقرار. صحیح. یعنی ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے بعد اہل بیت اطہار کا جو کردار ہے وہ قدم قدم پر اس خالق کے ہونے کی تصدیق ہے، اس کے ہونے پہ مہر تصدیق ہے ان ذاتوں کا کمال. بہرحال بدقسمتی یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو فرقہ پرستی کا شکار ہیں، سوائے میرا خیال ہے شاید ایک انجینئر محمد علی مرزا صاحب جنہوں نے تعریف کی، باقی سب خاموش لبوں پہ تالے لگا کے بیٹھے ہیں. حالانکہ یہ مقدمہ جو تھا یہ صرف تشیع کا مقدمہ نہیں تھا، یہ پورا عالم اسلام کا مقدمہ تھا جو آپ لڑ رہے تھے. اور بہرحال یہ مطلب آپ کی ابتدا سے لے کے آج تک جو جتنی بھی مناظرے اور جتنی بھی گفتگو ہیں، وہ تمام کی تمام تشیع کے مناظرے نہیں ہیں، وہ حقیقت اسلام کے مناظرے ہیں، وہ حق کے مناظرے ہیں. اسی طرح یہ مناظرہ بھی آپ کا پورے عالم اسلام کے لیے ایک کہہ لیجئے کہ ایک تحفہ تھا. اور بہت خوشی ہوتی کہ تمام علماء اپنی فرقہ وارانہ تعصب سے ہٹ کے اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ کمنٹس کرتے اور آپ کی پریزنگ کرتے. مگر بدقسمتی ہم اتنے ٹکڑوں میں بٹ چکے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے اللہ کے لیے بھی، اپنی اللہ کی خاطر بھی صداقت کا اظہار کرنے سے ہم ڈرتے. تو بہرحال سلیوٹ آپ کو، بہت اچھی گفتگو کی، بہترین گفتگو کی، اور یہ صدیوں تک یاد رہے گی اللہ کے وجود پہ آپ کی گفتگو. یہ بھی ایک دلیل ہے. سلامت رہیں آپ. اللہ آپ کو عزت ہے. اس دن میں نے آپ کو دیکھا، آپ زوم میں تھے، میں آپ کو لینے لگا لیکن زوم کریش کیا. پھر میں نے اس کے بعد آپ کو ڈھونڈا، آپ نہیں ملے کیونکہ میں آپ کو لینا چاہ رہا تھا. میں نے 2-4 دفعہ کوشش کی، جب بھی کوشش کرتا تھا وہ زوم لاک تھا. صاحب اس مناظرے کے متعلق میرا جو شکوہ ہے کہ اس مناظرے میں بد نظمی بہت ہوئی ہے، اور ماڈریٹر صاحب بالکل بیٹھ کے چشمے لگا کے دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے کوئی مداخلت نہیں کر رہے تھے کہ اس آدمی سے کہہ دے کہ سوال، بھائی صبر کرو، تمہارے سوال کے جواب آ جائے گا. اس نے وعدہ دیا کہ جواب دے گا، اور اس کو بالکل کچھ بھی نہیں ہو، بیٹھ کے دیکھ رہا تھا. بھائی وہ اس نے دیکھنا ہی تھا. اس نے کچھ آخر میں کہتا کچھ ثابت نہیں ہوا.
تو اس سے مجھے بڑا اس شک، اگر وہ کی اپنا ایک وجہ تھی، میں عرض کیے دیتا ہوں، اگر وہ اپنے فرائض انجام دے دیتا نا تو یہ مناظرہ بہت وضاحت کے ساتھ اور مطالب بہت زیادہ وضوح کے ساتھ سب کے لیے سامنے آ جاتا. جی ہاں جی سر بولیں. سر آپ کا جو بولنا تھا نا، آپ کا جو بولنا تھا وہ ان کے پورے جو ویژن جو لے کے آئے تھے نا اس کو ڈیمیج کر رہا تھا، اس لیے وہ آپ کو بولنے نہیں دے رہے تھے. اس نے صرف ابتدا میں آغاز کیا، لیکن جب آپ کا وہ کویسچن تھا کہ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا، یہاں وہ اپسیٹ ہوا. اس کے بعد ریئلی آپ نے جو یہ ویسے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ تقیہ کلام کے طور پہ ہے کہ اس کا رنگ اڑ گیا، لیکن اس وقت حقیقتاً اس کے چہرے کے اوپر ہوائیاں اڑنی شروع ہو گئی تھی، کیونکہ اس کی پوری تھیوری جو تھی نا وہ ڈیمیج ہو گئی تھی. اور اس کے بعد کنٹینیوسلی خدا کے وجود کے اوپر وہ کہہ رہا ہے جی 2 منٹ کی، خدا کے وجود کے اوپر 2 منٹ میں کیسے گفتگو ہو سکتی ہے؟ اس کا ایک مقدمہ ہے، پھر اس کے اوپر آپ نے اس کی صفات کے حوالے سے بات کرنی تھی، وہ بات کی گفتگو پہلے مانگ رہا تھا. اور پھر کنٹینیوسلی مجھے حیرت ہے کہ کنٹینیوسلی وہ ایک کویسچن کو اس نے اتنا ریپیٹ کیا کہ سر میں درد ہونی شروع ہو گئی. مطلب یہ ایک حیرت ہے. اور آج ابھی جو ایک صاحب تشریف لے کے آئے تھے، یہ میرا خیال ہے ایتھیزم کی سب سے سپرلیٹو ڈگری تھی کہ بالآخر ایتھیزم اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے جو آج صاحب آئے تھے. یہ سپرلیٹو ڈگری تھی سر. بالکل صحیح فرما. میں نے کہا تھا نا کہ ایتھیزم کے لیے عقل کو خداحافظ کہنا پڑتا ہے. اللہ آپ کو بہت سلامتی دے. تھینک یو سر. اللہ آپ کو بہت عزت دے. بالکل تھینک یو سر. تھینک یو سر. اللہ آپ کو بہت عزت بہت سلامتی دے. تھینک یو. جوم جاؤ پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف